آسمان ہمارے آقا کے لیے بنا، زمین ہمارے آقا کے لیے بنے، تو پھر آسمان سارے ہمارے آقا کے، زمین ساری ہمارے آقا کی، اور پھر یہ فقط زمین کے ٹکڑے نہیں، جو زمین کے اندر ہے وہ سب آقا کا۔ ارے کتنے بڑے جاگیردار ہیں ہمارے آقا، کتنے بڑے ذمہ دار ہیں ہمارے آقا۔ اے عزیزان گرامی، بلند تر آپ کے سروں کو دیکھنا چاہتا ہوں، زبانوں کو، کتنے بڑے جاگیردار ہمارے آقا، کتنے بڑے ذمہ دار ہمارے آقا، ساری زمین کے مالک ہیں، ساری زمین کے مالک ہیں۔ ارے کمال ہے، کردار مصطفی ساری زمین کے مالک ہیں۔ اگر نانے نے مسجد کے لیے جگہ لی تو اس کو بھی خریدا، نواسے نے شہادت کے لیے جگہ لی، اس کو بھی کردار مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، عزیزان محترم، ساری زمین کے مالک پھر بھی خرید کے لیتے ہیں، ساری زمین کے مالک، اور پھر بھی سب کو رہنے دیتے ہیں۔ ساری زمین کے مالک، زمین میں جتنی معدنیات ہیں، جتنا سونا سب حضور کا، جتنی چاندی سب حضور کی، جتنی معدنیات سب حضور کی، جتنا جو کچھ بھی اس میں ہے، جو لال و جواہرات سب حضور کے ہیں کہ نہیں، جتنے خزانے ابھی دریافت نہیں ہوئے ابھی ہوں گے سب حضور کے۔ ارے یہی تو فرمایا تھا، اے نادانو مجھے کمتر سمجھتے ہو، میں فقط اشارہ کروں سارا پہاڑ تہامہ کا سونے کا بن جائے، فقط اشارے کے لیے کہا تھا، کیا نہیں۔ لوگ ریسرچ کر کے دیکھ رہے ہیں، سونا نکل رہا ہے۔ جانتے ہیں ساری زمین جو ملکیت میں ہے تو جانتے ہیں ہر زمین کے چپے چپے پر کون ہے، کون زندہ ہے، کون مر رہا ہے، کون اپنی موت مر رہا ہے، کون میری محبت میں مر رہا ہے، جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اچھا تو سارے آسمان حضور کے، ساری زمین حضور کی، حدیث میں ثابت، قرآن کی آیت سے، لیکن سخر لکم فی السماوات والارض، اے حبیب جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب میرے تیرے لیے تسخیر کر دیا۔ چاند پہ پہنچنا چاند کو تسخیر کرنا نہیں ہوتا، چاند کو توڑنا چھوڑنا تسخیر کرنا۔ ارے سورج کی گرمی کے قریب کوئی سائنسدان، کوئی ایروپلین جا نہیں سکتا، وہ مغرب سے ڈوبے ہوئے کو کھینچ لائیں، مغرب سے ڈوبے ہوئے کو کھینچ لائیں۔ یہ تسخیر تھی تو اور کیا تھا۔ اچھا تو جب زمین حضور کی، آسمان حضور کے، تو پھر مانو آسمان سے برستا ہے پانی، زمین سے نکلتا ہے اناج۔ ارے کیا سن رہے ہو، زمین سے نکلتا ہے اناج، اناج کھاتے ہیں ہم، اناج کھا رہے ہیں ہم، کس کا کھا رہے ہو؟ ارے کس کا کھا رہے ہو؟ یہی وجہ ہے حرامی ولد الحرام ہی نہیں حرامی ہوتا، کوئی نمک حرام بھی ہوتے ہیں۔ ہم آقا کا کھا رہے ہیں، ان کا کھا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ نمک حرام نہیں ہے، نمک حلال ہے۔ عزیزان گرامی، مستقبل کے نبی، بس بات کو مکمل کر کے اجازت لے، مستقبل کے نبی، ماضی کے نبی، مستقبل کے نبی، ماضی کے نبی، مستقبل کے ولیوں کے نبی، ماضی کے نبیوں کے نبی، نبوت، ماضی کے نبیوں کے نبی، مستقبل کے ولیوں کے نبی۔ عزیزان گرامی، کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ کی خاموشی کو توڑ رہا ہوں، جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مستقبل کے ولیوں کے نبی ہیں، ماضی کے نبیوں کے نبی، تبھی تو فرمایا تھا کہ العلماء الامتی کالانبیاء من بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ اور رشتے میں پیر بھائی جو بنا دیا تو کہا یہاں کے ولی وہاں کے نبیوں جیسے، کیسے؟ گفت میں گفتار میں، پیکر میں پیکار میں، سیرت میں کردار میں، یہاں کے ولی وہاں کے نبیوں جیسے۔ میں نے سارے شائبے نکال دیے یہ لفظ بول کر، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ساتھ میں نہیں، نبوت کا سرتاج ہے، نبوت کا تاج سجا ہے، سیرت میں کردار میں، یہاں کے ولی وہاں کے نبیوں جیسے۔ پھر ماننا پڑے گا نا، وہاں کے نبی یہاں کے ولی، وہاں کے نبی یہاں کے ولی، کس میں؟ گفت میں گفتار میں، سیرت میں کردار میں، پیکر میں پیکار میں، وہاں کے نبی یہاں کے ولی، وہاں کے موسیٰ یہاں کے خواجہ،
وہاں کے عیسیٰ یہاں کے غوث الورا. دلیل دے دوں وہاں کے موسیٰ یہاں کے خواجہ. کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ تھا مصر کے جادوگروں سے، خواجہ کا مقابلہ ہوا بھارت کے جادوگروں سے. جن کا مطالعہ ہے ان کے لیے بات کر رہا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا علم لہرایا فرعون کے دربار میں، خواجہ نے توحید کا علم لہرایا پرتھوی راج کے دربار میں. وہاں کے عیسیٰ یہاں کے غوث الورا. عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ تم باذن اللہ کہا مردہ زندہ. مردہ زندہ کرنا کتنا آسان تھا ان کے لیے. یہاں پہ کہتے ہیں مردے بولتے نہیں، وہاں پہ مردے زندہ کیے گئے اور بندے نے کیے. یا تو عیسیٰ کو خدا مانو عیسائی ہو جاؤ. ارے کیا سن رہے ہو؟ اگر مردہ زندہ کرنا مگر خدائی کا کام ہے تو عیسیٰ کو خدا مانو عیسائی ہو جاؤ، یا پھر بندے کو اتنا بلند مانو مومن ہو جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام تم باذن اللہ مردہ زندہ. ایک عیسائی آ گیا، غوث الورا کا زمانہ تھا، مسجد نظامیہ میں پہنچا، مدرسہ نظامیہ بغداد میں. اس نے کہا کہاں ہے غوث؟ کہاں ہے عبد القادر؟ میں نے بات کرنی ہے. عیسائی کو ملوایا گیا، بارگاہ غوث الاعظم میں حاضر خدمت ہوا. عرض کی میں آیا ہوں. کہا کیسے آئے ہو؟ کہا ایک بات لے کے آیا ہوں، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا میں عیسائی ہوں، عیسیٰ کو مانتا ہوں، تم محمدی ہو، مصطفیٰ کو مانتے ہو. آؤ بتاؤ میرے عیسیٰ نے تو مردے زندہ کیے، تمہارے مصطفیٰ نے بھی کوئی کیے؟ عبد القادر مسکرا گئے. مسکراہٹ میں یہ بات چھپی تھی. اے نادان تجھے کیا خبر؟ کہاں عیسیٰ، کہاں مصطفیٰ، کہاں مقتدی، کہاں امام؟ کہاں عیسیٰ، کہاں مصطفیٰ؟ ارے مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا تو یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بھی کیے ہیں، یہ بتایا نہیں. غوث الورا بتا دیتے جابر بن عبداللہ کے بیٹے حضور نے زندہ کیے. آپ بتا دیتے جابر بن عبداللہ کے بیٹے حضور نے زندہ کیے، بتا دیتے. سورج کو پلٹایا، بتا دیتے. چاند کو توڑا جوڑا، بتا دیتے. شجر کو حکم کیا وہ اپنی جڑیں اکھاڑ کر آیا، بتا دیتے. حیوانات آتے تھے اپنی حاجت لے کر، حاجت روائی مشکل کشائی کروا کے چلے جاتے تھے، بتا دیتے. بہت کچھ کیا، بہت. ابو جہل کی بند مٹھی میں ارے پتھروں میں جان ڈال دی، بتا دیتے. یہ تو عیسیٰ سے بڑا کارنامہ تھا. عیسیٰ تو اس میں جان ڈالتے تھے جس میں کبھی رہتی تھی. مصطفیٰ نے ان پتھروں میں جان ڈالی جن میں کبھی جان نہیں ہوتی، بتا دیتے. غوث اعظم فرماتے ہیں نہیں بتاؤں گا، سب جانتا ہوں، نہیں بتاؤں گا، خود کر کے دکھاؤں گا تاکہ پتا چلے جن کا ولی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہوگا. عیسائی لے کے آیا قبر پر، کس کی تختی لگی تھی، کہا 400 سال پرانی قبر ہے اور قبر میں گڑا پڑا ہوا. دیکھا تو مردہ ہے ہی نہیں، ہڈیاں بھی نہیں ہیں. غوث الورا کیا کہیں گے؟ ہڈیوں کے بغیر مردہ کیسے زندہ کرو گے؟ کہا کن باذن اللہ کہہ کر ہڈیوں کے بغیر مردہ زندہ کر لوں گا، کیونکہ میں اس کا غلام ہوں جس نے بغیر گٹلیوں کے کھجورے اگا لی تھی. ہائے 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 کیا سن رہے ہیں؟ ارے جب وہ بغیر گٹلیوں کے کھجورے اگا سکتے ہیں، ان کے غلام بغیر ہڈیوں کے مردے جلا سکتے ہیں. عزیزان گرامی و عزیزان محترم، نبوت کے عزیزان گرامی، تو دیکھیے وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مجھے کچھ بات کرنی تھی. اب ٹائم